بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کا پہلا آن لائن جلسہ ہوا۔ اس جلسے سے عمران خان کا جیل سے خطاب، یہ کیا چکر ہے، اس پہ تفصیل سے بات کرنی ہے۔ جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجیے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے کامیاب ترین چل رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، خصوصاً چاہے وہ حیات ہیں، خاص طور پہ اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے۔ اس سے بڑھ کے صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتا۔ میں اس خبر پر آنے سے پہلے یہ جو آن لائن جلسہ ہوا ہے کل، پہلا جلسہ آن لائن، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہاں پہ یہ جلسے تو کرنے نہیں دیے جاتے، نہ ریلی کرنے دی جاتی ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے آن لائن جلسہ کیا۔ اس سے پہلے میں ایک خبر شیئر کرتا چلوں کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے تربت میں جلسہ ہوا، زرداری صاحب نے خطاب کیا اور ان کے ساتھ جو ہے نا سرفراز بھگٹی صاحب، جو کہ ابھی 3 روز پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا نگران وزیر داخلہ سے، تو انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اب وہ باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں نے بہت سارے کوسچنز یہاں پہ ریز کرنے شروع کر دیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ واقعی بات بھی ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم کے بعد، چاہے وہ نگران ہوں یا ویسے ہوں الیکٹڈ ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کے بعد جو سب سے پاورفل عہدہ ہے، پاورفل منسٹری ہے، وہ وزارت داخلہ ہے، یعنی وزیر داخلہ وزیر اعظم کے بعد سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ نگران وزیر داخلہ ابھی 3 دن پہلے مستعفی ہوئے اور وہ پیپلز پارٹی میں، تو یہ کس چیز کے اشارے جا رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال میں ویسے ہی کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں سوال ختم ہو جائے وہیں پہ زوال آتا ہے۔ ہمارا زوال کا ایک یہ بھی سبب ہے، سوال نہیں کرنے دیا جاتا یہاں پر۔ تو خیر، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی میں ان کا شامل ہونا، اب کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ، جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب اس کا شکوہ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ ابھی جو وزیر داخلہ تھے، وزیر داخلہ صاحب نے وہاں پر پوسٹنگ، ٹرانسفرز اپنی مرضی کے، پولیس وغیرہ، بیوروکریسی سب کچھ لگایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور اس پہ آج ایک خبر آئی ہوئی تھی ذرائع سے جنگ میں کہ جو ابھی استعفیٰ دے کے وہ اچھا، یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ جو ابھی استعفیٰ دے کے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان پر بھی پابندی ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں قانونی آئینی کون سے لیکوناز ہیں، یا کیا قانونی اور آئینی طور پہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا وغیرہ۔ یہ بات کی بات ہے، جب وہ کاغذات کہا جا رہا ہے اس خبر میں کہ وہ کاغذات نامزدگی ابھی جمع کروائیں گے، اسی سٹیج پہ ہی ریجیکٹ ہو جائیں گے، تو کیا وہ بعد میں اپیل میں جائیں گے، ان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تو ہم دیکھتے ہیں جی، کیونکہ یہ اب شیڈیول جاری ہو چکا ہے تو وہ جلدی جلدی سارا کچھ ہونے والا ہے۔ اب سرفراز بھگٹی صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، تو کیا یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے یا فیڈرل میں جیت رہی ہے، یا کیا چکر انہیں کیا؟ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ذرائع کہ جی انہوں نے کافی کوشش کی نون میں، کیونکہ وہ پہلے نون میں ہوتے تھے، پھر انہوں نے نون کو چھوڑ دیا تھا، دغا کیا تھا، اس وجہ سے نون نے ان کو لیا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسی وقت وہ ریزائن کر کے چلے جاتے جب نواز شریف صاحب نے بلوچستان کا دورہ کیا تھا، یا اگر ایسا ہوتا تو جب ابھی انہوں نے ریزائن کیا تو تب بھی وہ دونوں کے ساتھ رابطے میں تھے، یہاں ان کی دال نہیں گلی تو وہاں انہوں نے، خیر وہ یہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی تھی۔ کل پیپلز پارٹی کا ایک جلسہ ہوا، یہ پی ٹی آئی کا، اور یہ آن لائن جلسہ تھا، یہ ورچوئل جلسہ تھا۔ بڑے ٹرینڈز چلے جناب، اور بہت 2 3 4 ایسے ہی ٹاپ ٹرینڈز اسی جلسے کے تھے، اور یہ آن لائن جلسہ تھا۔ اور اس جلسے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جلسے میں بہت ساری اب پی ٹی آئی والوں کو شکایت تھی کہ جی چونکہ ہمارا آن لائن جلسہ تھا اس وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دی گئی پورے ملک میں، اور باقی بھی یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، باقی بھی بہت سارے۔ اچھا، یہ ویسے یہ غلط بات نہیں ہے، میری اپنی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہوتے بہت دیر لگ گئی، حالانکہ میرے پاس لینڈ لائن اور دوسرا وائی فائی سارے 2 3 انٹرنیٹ ہیں، موجود ہیں، موبائل انٹرنیٹ بھی وغیرہ، لیکن وہ بہت کافی تنگ کیا، اس نے کافی تیز انٹرنیٹس ہیں لیکن وہ کافی تنگ کیا۔ تو بہرحال
وہ ہو سکتا ہے یہ کسی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ ان کے جلسے کی وجہ سے، ان کا خیال ہے کہ ان کے جلسے کی وجہ سے، اور باقیوں کا ادھر والوں کا خیال ہے کہ کسی خرابی کی وجہ سے، پی ٹی اے وغیرہ یا باقی. چلو یہ تو بات کی بات ہے، یہ ان کا ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، یا جس طرح سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جلسہ تھا تو انہوں نے ہمارے جلسے کو سبوتاج کرنے کے لیے، آن لائن جلسہ گڑبڑ کرنے کے لیے، اور ان سے آن لائن ہماری ایکٹیویٹی بھی برداشت نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ باٹس کا استعمال کیا. اب وہ طلعت حسین صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ پہلے انہوں نے بوٹس کا سہارا لیا، اب یہ باٹس کا سہارا لے رہے ہیں، یعنی بوٹس سے باٹس تک کا سفر. تو خیر اب اس کے بعد، لیکن اس میں سب سے بڑی بات، بڑی دلچسپ بات جو تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان کا خطاب دکھایا گیا. اور یہ خطاب ایک اس میں یہ آپ کو پہلے میں خطاب، اچھا اب اس میں نا پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے یہ لکھا گیا کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل سے اپنے پیغام میں اپنے تمام سوشل میڈیا واریئرز کا دل سے شکریہ ادا کیا اور ان کو اسی جذبے اور لگن سے کام کرنے کی ہدایت دی. گویا انہوں نے یہ یہاں سے اس ٹویٹ سے آپ دیکھیں، اس ٹویٹ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان جیل سے لائیو خطاب کر رہے ہیں، یا انہوں نے جیل سے کوئی خطاب ریکارڈ کروایا ہے، اور لوگوں نے کہا بھی ہے کہ جناب وہ انہوں نے ایک خطاب ریکارڈ کروایا ہے اور یہ اپنے وکیلوں کے ذریعے انہوں نے بھیجا ہے وغیرہ. لیکن یہ جو ہے رائٹرز نے ایک آدھ اور بھی انٹرنیشنل میڈیا اور رائٹرز نے، کافی قابل اعتماد ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی رائٹرز نے کہا ہے کہ پاکستان's jailed عمران خان uses AI crafted speech to lure votes. یعنی عمران خان کا یہ جو جلسہ ہوا آن لائن، اس میں عمران خان کا خطاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریکارڈ کیا گیا، عمران خان نہیں تھے. اچھا یہ واقعی پتہ چل رہا ہے ان کے ایک آدھ بندے، یہ میں آپ کو سنواتا ہوں، ان کے ایک آدھ بندے نے یہ بھی کہا، کو غالباً الیاس صاحب ہیں یہ کون، انہوں نے بھی کہا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر پر اور یا ایکس پر اپنا وہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے، جو آفیشیل پارٹی کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے خطاب کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے اتنی چالاکی کی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پاکستانیوں، یہاں تک کا حصہ عمران خان، جیسے وہ کہتے رہتے ہیں ہر اپنی سپیچ میں، اپنے خطاب میں، ہر قسم کی اپنی پریس کانفرنس میں وغیرہ. تو اب اس کے بعد آگے کا جو حصہ ہے یہ ویسے آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں یہ کس طریقے سے چالاکی کر کے چالاکی کرتے ہیں نا. میں چالاکی کیوں کی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے میں اس تاریخی کاوش پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کرنا چاہوں گا. مجھے ان پر اور ان تمام سوشل میڈیا رضاکاروں پر بہت فخر ہے جو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لکھ رہے ہیں. ان سب کا شکریہ. آپ سب شاید سوچ رہے ہوں کہ جیل میں مجھ پر کیا گزر رہی ہے. میرا عزم بہت بلند ہے. اب یہ چالاکی کیوں کی؟ چالاکی اس وجہ سے کی چونکہ آگے پتہ ہے کہ سارے یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، ان کو جو بھی فیڈ کرو وہی اسی طریقے سے. وہ اتنے بڑے شخصیت پرست ہیں، وہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ جاہل ہیں، وہ اتنے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اپر چیمبر ان کا ایوان بالا فارغ ہے، خالی ہے. کچھ 15 لاکھ یوٹیوب پہ انہوں نے دیکھا، اس طرح سے باقی سوشل میڈیا پہ. آپ اس کا جو انہوں نے آفیشیل ایکس ہینڈل پر یا ٹویٹر ہینڈل پر جو آفیشیل ان کا اکاؤنٹ ہے اس پہ جو لگائی پی ٹی آئی نے یہ ویڈیو، آپ جا کے ذرا کامنٹس پڑھیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، خان صاحب زندہ باد جی. خان صاحب کیا، ہم تو آواز سننے کے لیے ترس گئے ہیں. اور جی خان صاحب نے جیل سے خطاب کر دیا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، لیکن عقل اور یوتھیے کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں نا. انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس طریقے ان کو پتہ ہے بھئی جو بھی کہیں گے نا آگے یوتھیوں نے امنا و صدقنا قبول کرنا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے وہ ایک دہشت گرد کی فوٹو آئی آصف علی زرداری کے ساتھ،
تو وہ پھر پیپلز پارٹی کے اپنے ورکرز جیالے وہ تو مچھر گئے، وہ تو بپھر گئے، انہوں نے کہا جی اس کو آپ لیں گے۔ ندیم افضل چاند صاحب نے ٹویٹس کر دیے، باقی نے پھر وہ چپ ہو گئی وہاں پہ۔ بالکل اسی طریقے سے نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی یا نون لیگ یا وہ کو ان کے بڑے کو غلطی کرتے ہیں، نون لیگ والے جو ورکر سپورٹرز ووٹرز ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں، بھلے وہ نواز شریف صاحب نے بھی کچھ کیا ہو، کچھ بھی ہو۔ تو کم از کم یہ ہو کہ شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ ووٹ دینے کا حق آپ کا ہے، کسی کو بھی دیں، محبت کسی سے بھی کریں، آپ کسی کو بھی لائک کریں، کسی کو بھی آپ سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں، بھلے وہ ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں اس طریقے کی یہ بے ایمانی، اس طریقے کی بے شرمی، یہ کیوں؟ اچھا ایک بات ہے، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار جتنی یہ ایفرٹ لگا رہے ہیں، جتنا یہ ساری صورتحال ان کی، میں حیران ہوں اگر ان کی گڑبڑ وہاں بڑے گھر سے نہ ہوئی ہوتی۔ بالکل جناب، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا، اب سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ ایسے اب یہ تو ہے نا کہ جی صحافی ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، جن لوگوں کو نیوز سننے کا شوق ہے، نیوز سینس ہم کہتے ہیں اپنی صحافت کی زبان میں، ان میں نیوز سینس ہے، وہ نیوز سینس جن لوگوں میں ہے ان کی ایک اور بات۔ عام جو لوگ ہیں جو باقی نوکری کر رہے ہیں، نوکری پیشہ ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سے ہیں، چاہے وہ باقی لوگ ہیں جو دیہاتوں میں بیٹھے ہیں، جن کو اتنا پتہ نہیں ہے، وہاں تک وہ سوشل میڈیا تو پہنچ گیا ہے، لیکن ان کا وہ اس طریقے کی تحقیق اور وہ نہیں ہے، وہ جو سچ سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، جیل کے اندر سے خان صاحب کا خطاب آ گیا جی، مزہ آ گیا، سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی گڑبڑ بڑے گھر سے نہ ہوئی ہوتی، یقین کریں یہ سنیں، یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ایک دفعہ لاہور ماڈل ٹاؤن میں بلایا صحافیوں کو، بہت ساروں کو، اور میں بھی اس میں گیا، تو وہ پھر جو ہے نا وہاں پر جب وہ وزیر اعظم صاحب خطاب کر کے چلے گئے تو رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، تو چند دوست اس طریقے سے ان کو گھیر کے اور وہ کچھ باتیں پوچھ رہے تھے اور وہی خبریں اور وہ سارا کچھ ڈسکشن، تو کچھ چند دوستوں نے کہا کہ رانا صاحب کو آپ بھی اپنے سوشل میڈیا سیل کو سٹرانگ ہونے کہا نہیں یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، 2013 میں بھی تو دیکھیں کس طریقے سے ان کا سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اچھا رانا صاحب میں حیران ہوں کہ 2013 اور 2022 یا 23 میں فرق ہی نہیں نظر آ رہا۔ جس بندے کو 2013 اور 2022 اور 23 میں فرق ہی نہیں نظر آ رہا، اس بندے، یہ ٹھیک ہے بھائی اگر کسی بل بوتے پر ان کی بگڑ گئی، آپ کی بن گئی، ٹھیک ہے نا، اور وہ سارا کچھ صورتحال بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوتھیوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ ہمت ہاریں یا نہ ہاریں آپ ایک ہی برابر ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ کی باری ابھی نہیں آنی، بالکل پکی بات ہے، لکھ رکھو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بھی اسی طرح سے سوشل میڈیا پر محنت بھی کرنی چاہیے۔ ابھی 16 مہینے کی حکومت تھی، کچھ خبریں اس طرح کی آئیں کہ سوشل میڈیا یوٹیوبرز کو، ڈیجیٹل میڈیا والوں کو، بہت ساروں کو، ان کو کروڑوں روپے، اربوں روپے دیے، پتہ نہیں کتنے ارب روپے یا کتنے کروڑ روپے دیے گئے۔ اب میں نے کہا بھائی یار یہ تو ہم پہ بھی الزام آ رہا ہے، میں نے 2-4 دوستوں سے اور سے میں نے کہا یار آپ کو ملے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں ملے۔ کسی اور سے پوچھا میں نے کہا ایسے ہی 8-10 دوستوں سے میں نے کہا جو اہم جو ہے نا یوٹیوبرز ہیں، اور وہ پوچھے تو صحیح ان سے کہ یہ آپ کو، نے کہا جی ہمیں تو کوئی نہیں ملے۔ بعد میں پتہ چلا ہے مریم نواز صاحبہ کے بھی جو وہ میڈیا سیل کے لوگ تھے انہوں نے بھی ہاتھ صاف کیے ہیں، انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، تو وہ پیسے تو 16 مہینے کی حکومت میں بھی انہوں نے بھی وہ خیر سے واردات ڈالی ہے، اور وہ اسی طریقے سے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور اپنے والے یوٹیوبر اور ان کو جو مطلب وہ صحیح طریقے سے بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں، لیکن ساتھ پھر پروگریس نہیں نظر آ رہی نا، پھر وہ نہیں نظر آ رہا کہ بھائی آپ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے یہ آپ دیکھیں کہ آپ یقین کریں اگر نہ بگڑتی تو اس طریقے سے۔ اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی مطلب، میں تو آپ یقین کریں کہ غلطی ہو جائے نا وہ ایک اور بات ہے، بہت دفعہ ہو بھی جاتی ہے غلطی، اچھا ٹنگ سلپ بھی ہو جاتی ہے۔ میں تو فی البدیہہ عام طور پہ یہ بس اس طرح سے کوئی پوائنٹس خبر پڑھ کے ویسے پوائنٹس ہی کوئی نہیں لکھتا، بس ایک دفعہ خبر پڑھ کے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اپنا تجزیہ، اس سے
کچھ تجربہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات لوگ ایسے اس کو اینگلنگ دیتے ہیں اور اس طریقے سے بعض اوقات نہیں اکثر اوقات دے دیے. 2-3 دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ وہ جو سنگر ہیں لوکل پنجابی سنگر ملکو, وہ ان کے بارے میں کہا کہ جی انہوں نے دیکھیں قیدی نمبر 8 کا گانا گایا اور 804 کا قیدی نمبر 804 کا گانا گایا اور پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی. حالانکہ اس کو پولیس نہیں پکڑ کے لے گئی, بعد میں ملکو کا کی اپنی ویریفیکیشن, اپنا ایک کلیریفیکیشن آ گئی, اپنا ایک بیان آ گیا تردیدی کہ بھائی مجھے بالکل نہیں پولیس نے پکڑا. وہ ادھر بدمزگی ہو گئی تھی تو پولیس ان کو لے کے جا رہی تھی اور ان کی حفاظت کے لیے, تو مجھے کوئی پولیس نے, آپ دیکھو میں آج بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. لیکن میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ ملکو ہو یا جو بھی ہو, یہ کون ہے جو خود یہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ, سلمان صاحب نام ہے نہیں, دوسرے صاحب ہیں ایک, تو انہوں نے کہا کہ جی جب سے میں نے عمران خان کے خلاف بولنا شروع کیا ہے نا تو میرا بالکل جو ہے نا سب کچھ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے, مطلب وہ سنگنگ وغیرہ وہ سارا کچھ. اچھا, اسی طریقے سے ملکو صاحب ہوں یا باقی ہوں, تو کیا سب کو عمران خان سے بڑی محبت ہو گئی ہے؟ کیا سب ان کے محبت میں عشق میں اندھے ہو گئے ہیں؟ وہ نو ڈاؤٹ ہیں بہت سارے جو کہ یوتھی ہیں جن کا اپر چیمبر فارغ ہے, لیکن باقی بھائی مفاد پرست عناصر ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر بندہ تو ظفر نقوی کی طرح فقیر اور ملنگ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بندہ تو اس طریقے سے اصول پرست نہیں ہوتا اور اس طریقے سے کہ جی ان کے ہوگا تو میں ادھر بھی تنقید کروں گا اور ادھر بھی تنقید کروں گا. لوگوں نے اپنا مفاد لینا ہے, چاہے وہ اقرار الحسن صاحب ہوں, چاہے جناب وہ جو ہے نا آپ کے عمران ریاض صاحب ہوں, چاہے آج کل ہمارے دوست ماشاء اللہ منصور علی خان صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, ہر کسی کو اپنا بھائی مزدوری کرتے ہیں بھائی لوگ. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے لیے آپ ویڈیو بنائیں گے, آپ جھکاؤ تھوڑا سا ہوگا, آپ کے لاکھوں میں ویوز آئیں گے, ملینز میں ویوز آئیں گے, ہر کسی کو پتہ ہے. تو ملکو کو بھی یہی پتہ تھا, تو ملکو کا وہ گانا 2 دن تک ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا. اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے سارا کچھ اور وہ اس طرح سے ٹویسٹ نہیں دیتے. اب یہ آفتاب اقبال صاحب ہیں, آفتاب اقبال صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں, آفتاب اقبال صاحب لکھتے بھی اچھا ہیں, بولتے بھی اچھا ہیں, لیکن آپ ان کو ٹویسٹ, یہ وہ بول رہے تھے, کافی پرانا ان کا ایک کلپ ہے اور یہ 2 کلپس کو جوڑا گیا ہے. وہ بول رہے تھے صحت کارڈ پر, جب صحت کارڈ نواز شریف نے جاری کیا اور پھر وہی صحت کارڈ جب عمران خان نے جاری کیا. یہ آپ دیکھ لیجئے یہ کس طریقے سے وہ ٹویسٹ دے رہے ہیں, کس طریقے سے وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ آپ سن لیجئے ذرا, یہ لیجئے. ہیلتھ انشورنس ہے اچھا دور کی ہے, تمہیں ہیلتھ انشورنس کا چکمہ دے رہی ہے. ہاں جی, حکومت یہ ایک نیا سبز باغ دکھا رہی ہے بیچارے غریب عوام کو. 20 لاکھ کے قریب ہیلتھ کارڈز تقسیم ہونے جا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر الو بنایا گیا ہے غریب جاہل لوگوں کو, بالکل اسی طرح. اور یہ بیک فائر کرے گا. امریکہ جیسے ملک میں ہیلتھ انشورنس کے نام پر اربوں نہیں کئی 100 ارب کا فراڈ ہوتا ہے. بظاہر تو یہ بہت اچھی اسکیم لگتی ہے, 9.1 ارب روپیہ اس کے لیے مختص کیا جا رہا ہے. سندھ اور کے پی نے سرے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کرپشن کا بازار ہے جو گرم ہونے. پرائیویٹ ہسپتالوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے اس سے اچھی طرح آشنا ہے کہ 20 روپے کی جگہ وہ اب 20,000 خرچ کریں گے اور اوور انوائسنگ کر کے یہ ڈاکٹر حضرات اپنی تجوریاں بھریں گے. یہ بڑے غریبوں کا فائدہ ہونا ہے. ان لوگوں کے ہاتھ سے آئی ڈی کارڈ ہی دراصل آپ کا ہیلتھ کارڈ بن جاتا ہے. آپ کے بچے جو ان میرڈ ہیں اسی لوپ میں آ جاتے ہیں, ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. آپ جتنا مرضی کو مسئلہ ہو, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پچھلے دنوں یہاں پر ہارٹ سرجری ہوئی ہے ہیلتھ کارڈ پہ in one of the best hospitals of Lahore. اور سر یہ سب کے لیے اور سر نمائندے خود آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ لازمی یوز کریں. یہ لیپس نہ ہو جائے خدارا, ایک بہت لمبی چوڑی رقم اس میں ڈالی جاتی, آپ ضرور کنزیوم کریں تاکہ اگلے سال یہ گرانٹ اس سے زیادہ آئے. 10 لاکھ تک آپ اس میں, تو آپ ذرا تصور کریں کہ کتنا بڑا مسئلہ اس قوم کا حل ہو گیا. یہ ہیں صاحب, یہ ہے وہ بددیانتی جو قوم کو کھا گئی ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈ اگر نواز شریف کے زمانے میں جاری ہو تو وہ کرپشن کا سورس ہوتا ہے.
وہ گڑبڑ ہوتی ہے، وہ بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور آفتاب اقبال کے انہوں نے پوری قوم کو جاہل قرار دیا، سندھ نے اور فلاں نے کے پی نے تو انکار کر دیا لینے سے، اور یہ ہو گیا۔ اور وہی ہیلتھ کارڈ جب عمران خان کے زمانے میں جاری ہو تو اس وقت وہ نعمت ہوتا ہے، اس وقت وہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ ڈس آنیسٹ لوگ جو قوم کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، قوم کو مس لیڈ کرتے ہیں۔ یہ وہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں جنہوں نے اس تبدیلی کو جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس چیز کا، آج ان کے لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، ان کو وہ بارڈز کا استعمال کریں یا بوٹس کا استعمال کریں یا کسی کا بھی استعمال کریں، وہ کسی کا بھی استعمال کر کے وہ کہاں چلا۔ مجھے خود اپنے دوستوں نے کہا ہے، بہت سارے، یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی میں دوست نہیں ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں پی ٹی آئی میں، انہوں نے کہا ہے آپ یہاں آئیں، آپ کو ہم دیکھیں کس طریقے سے، ہم تو آپ کی ویڈیوز بڑے پسند کرتے ہیں اور آپ کا جو انداز بیاں ہے، آپ کا جو سٹائل ہے وہ تو بہت ہی یونیک ہے، اور یہ ہے وہ، آپ کدھر لگ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں دونوں کی کھال ادھیڑوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، ادھر بھی کرتا ہوں اور ادھر۔ آج میں نے کتنی اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اگر اس وقت ہم تنقید کرتے تھے، یہ ابھی جو وہ پی آئی اے کا جو نیو یارک میں ہوٹل ہے، روز ویلٹ ہوٹل، تو اس میں وہ آپ خود بتائیں کہ وہ اس کے بارے میں نے کہا اگر اس وقت یہ بکنا اور اس وقت یہ پرائیویٹائز ہونا برا تھا تو آج بھی پرائیویٹائز ہونا برا ہے۔ تو آج الحمدللہ یہ غلطی کریں گے تو ان کے بھی ہم اسی طریقے سے ان کی تنقید کریں گے اور ان پر بھی اسی طریقے سے نشتر برسائیں گے، اور وہ غلطی کرتے تھے تو ان کو بھی کرتے تھے۔ عمران ریاض صاحب اب میں آپ کو بتا، ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ تحریک لبیک والے نواز شریف صاحب کے زمانے میں آئے، یا پھر وہ شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے زمانے میں، تو ان کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے صاحب، ان کے کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ تو مجاہد ہیں، یہ تو وہ آپ کو میں سنایا ہوا ہے میں نے آپ کو وہ۔ اور پھر جب وہی تحریک لبیک والے عمران خان کے زمانے میں آئے تو پھر اس وقت وہ سب سے بڑے دہشت گرد بن گئے۔ اس وقت عمران ریاض صاحب نے ان کے خلاف کتنی ویڈیوز میں، تو یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یا تو آپ اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہیں، یا اس وقت اگر ٹھیک تھے تو پھر آج ڈیفینیٹلی غلط ہیں۔ تو بھائی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی بندہ کر رہا ہو، ایک ہی ایشو سے متعلق ہو، وہ کل غلط ہے تو آج وہ ٹھیک ہے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو یہ وہ بددیانتی ہے، یہ وہ ٹوئسٹ دینا ہے۔ اور اب اس وقت یہ ہو سکتا ہے پاسبل کہ جب آپ ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کا اپر چیمبر فارغ ہو۔ الحمدللہ میں ایسے لوگوں سے بالکل مخاطب نہیں ہوں جن کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ میں اتنی سی بھی کبھی بھول کے بھی کوئی غلطی کروں، میں ویسے ہی مسٹیک ہو جائے تو 10 مجھے میسیجز آ جاتے ہیں، نقوی صاحب کیسے ہو گیا، آپ تو اس طرح کے ہیں تو آپ نے اس طرح کیسے کہہ دیا۔ تو مقصد کہنے کا ابھی میں دیکھ رہا تھا، بس اسی پہ میں ویڈیو ختم کر رہا ہوں۔ عمران ریاض صاحب ابھی انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو دیا، اور اپنے لائر جو ان کے علی اشفاق صاحب ہیں ان کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ وہ ان کا پہلا انٹرویو تھا یہ آنے کے بعد، اور آج کل انہوں نے داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور وہ ایک مثال دے رہے تھے اس انٹرویو میں۔ مطلب وہ دیکھیں نا، ہر قسم کی مثال کہ جی دیکھیں عمران ریاض صاحب نے کہا ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں علی اشفاق صاحب سے، ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ زمین پر پہلا قتل کون سا ہوا تھا؟ تو انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو عمران ریاض نے کہا کہ حابیل اور قابیل کا نا یہی واقعہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہر قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے۔ دوسرا کون سا ہوا تھا؟ کسی کو یاد نہیں۔ تیسرا کون سا ہوا؟ چوتھا کون سا ہوا؟ پانچواں 10واں کون سا ہوا؟ کسی کو نہیں یاد۔ تو پھر عمران ریاض خان صاحب اسی سے وہ مثال بنا کے دیتے ہیں کہ دیکھو جی آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کو یاد رہے گا، اب اس کے بعد کل کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے وہ کسی کو یاد، یعنی ایک طرح سے وہ تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی کل اس سے بھی برا ہونا ہے نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، مولانا کے ساتھ۔ وہ انہوں نے مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہوں گی نا، کسی کو یاد پھر نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ پہلا، میرے بھائی نہ تو یہ پہلا ہے، اور میرے بھائی نہ تو آپ کو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کہ لوگ تختہ دار پہ جھلا دیے گئے، جن کا آج بھی یہاں پر لوگ بے نظیر شہید کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیاقت علی خان کو قتل کر دیا، یہاں پہ پرائم منسٹرز کو قتل کیا گیا، یہاں پر شہید ہو گئے لوگ تختہ دار پہ جھلا دیے گئے، اور آج بھی وہ کیس کھلا ہوا ہے کہ یہ عدالتی قتل ہے۔
اور نسیم حسن شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے بوٹ رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ تو آپ کو نہ تو تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو جانتے ہیں، آپ صرف بددیانتی کی بنیاد پہ وہ ٹویسٹ دے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا تھا، اپنا نواز شریف نے کسی کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا تھا۔ اگر اختلاف تھا تو وہ قانونی اور آئینی اختلاف تھا، وہ پرائم منسٹر تھے، وہ اس طریقے سے انہوں نے تو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، انہوں نے تو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کیا۔ ان کا موازنہ آپ کر رہے ہیں ان سے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہوں گا بلکہ جرنیلوں کے ہاتھوں مرنا چاہوں، آپ ان کا مقابلہ ان سے موازنہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے بددیانت لوگ ہیں، نہ ان کو تاریخ کا پتہ، نہ یہ کوئی پڑھے لکھے۔ اب میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ یہ ایف اے فیل یوٹیوبر ہیں۔ وہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب آپ ان کو ایف اے فیل اور بی اے فیل اور یہ میٹرک فیل کہتے ہیں، آپ ان کو عزت دیتے ہیں، یہ ان کو آپ پرائمری فیل کہا کریں، آپ ان کو مڈل فیل کہا کریں۔ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، یہ مفاد پرست ٹولہ اپنے ویوز لینے کے لیے۔ اب آپ اس کے بعد نیچے کمنٹس میں تو پڑھیں جا کے، وہ کہتے ہیں واہ 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 عمران ریاض خان صاحب آپ نے کیا مثال دے دی ہے، ٹھیک، یعنی ان کے اپنے پلے ہی کچھ نہیں نامرادوں کے، وہ جو یہاں سے خالی ہیں ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب میں کہتا ہوں کہ یوتھیا ہو اور عقل سے خالی نہ ہو، اپر چیمبر اس کا خالی نہ ہو، امپاسبل ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔